بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایجوکیشن فرنٹ کے ساتھ میں ہوں پروفیسر محمد رفیق انجم۔ ناظرین، طلبہ و طالبات کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمارے شاعر مشرق جناب علامہ اقبال بڑے متفکر تھے۔ ہمیشہ وہ اس حوالے سے سوچتے رہتے اور کوشش کرتے کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ تمام خصوصیات بداجائے اتر موجود ہوں جو ایک کامیاب قوم کے لیے ضروری ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جو علامہ اقبال صاحب تھے وہ نوجوانوں کو شاہین کہہ کے پکارتے تھے، اور وہ ان میں جو شاہین کی خصوصیات ہے وہ چاہتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے طلبہ و طالبات ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، کیا وہ واقعی اقبال کے شاہین ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ اخلاق موجود ہیں، ان کے اندر وہ آداب موجود ہیں جو انہیں ایک عظیم قوم بنائیں؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے تابع فرما ہیں، اپنے اساتذہ کے تابع فرما ہیں، اور ہم انہیں ایک ایگزمپلری جو ہے وہ قوم کہہ سکتے ہیں؟ لیکن شکایت یہی آ رہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں وہ ادب اور آداب نہیں رہا۔ ماں باپ بھی ان سے کافی تنگ ہیں۔ ماں باپ کا بھی یہی شکوہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آوارہ ہو گئے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہماری بات پہ کان نہیں دھرتے، اور اساتذہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اب پہلے والے بچے نہیں رہے۔ پہلے والے بچے اساتذہ کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے، ان پہ عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے بچے تو اساتذہ کے گلے پڑ جاتے ہیں، اساتذہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمی کہاں ہے، کہاں کمی رہ گئی ہے؟ کیا یہ کمی ہمارے کیریکولم میں ہے؟ کیا یہ کمی جو ہے وہ ہمارا جو درس تدریس کے جو طریقہ ہے اس میں ہے؟ ہماری میتھڈالوجی میں کمی رہ گئی ہے؟ ہمارے جو ہے وہ اسکولوں میں جو ایک کیریکولم رائج ہے، جو ایک میتھڈالوجی رائج ہے، وہاں کمی رہ گئی ہے؟ یا اساتذہ نے اس جوش اور خروش کے ساتھ پڑھانا ختم کر دیا ہے جو کہ پہلے دور کے اساتذہ پڑھاتے تھے؟ یا پھر ماں باپ نے جو ہے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں؟ کمی کہاں رہ گئی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے ادب اور آداب جو ہے وہ اس سے عاری ہوتے جا رہے ہیں؟ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بڑی نامی گرامی شخصیات موجود ہیں، جناب ملک عبداللہ صاحب، اور جہاں کہیں بھی کوئی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو جناب عبداللہ صاحب ہمیں پیش نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جناب بینگ اے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں اخلاق کے حوالے سے، اور جو تربیت ہے ان کے حوالے سے۔ جناب محسن بلا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک ویل نون ایجوکیشنسٹ ہیں، ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ ان سے بھی یہ ہم پوچھیں گے کہ بحیثیت پرنسپل اور بحیثیت جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل مینیجر جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ان کے خیالات ہیں، اور جو اساتذہ ہیں آج کے وہ کیا کام کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں کس طریقے سے پوری کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ بھی انشاءاللہ ایک سیر اصل جو ہے وہ بحث میں حصہ لیں گے ہماری۔ اور سب سے زیادہ خوشی مجھے جناب ڈاکٹر منور رشید صاحب کے یہاں آنے سے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی ذات میں انجمن ہے، دینی لحاظ سے بھی ان کا نالج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مجھ جیسے جو ہے وہ کم مایا شخص تو بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں ان سے، اور ویسے بھی کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ادارے بھی چلا رہے ہیں۔ تو ہمارے یونائٹڈ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے جو ہے وہ عہدیدار بھی ہیں، محسن بلا صاحب بھی ہمارے یونائٹڈ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے عہدیدار ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جناب ہم تینوں صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے لیے جو ہے وہ آئے۔ رائل نیوز آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہماری انتظامیہ۔ سوالوں کا سلسلہ جناب میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ عبداللہ صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا واقعی جو آج کل کے بچے ہیں وہ اقبال کے شاہین کہلانے کے قابل ہیں؟ دیکھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا آج ہے یہ کل والا نہیں رہا۔ جی بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن دنیا بھر میں
وقت کے ساتھ ساتھ مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے منفی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا میں ترقی کی ہے ہم اس سے افادہ کرتے، اس سے تربیت لیتے، اس کو اپنے ملک میں رائج کرتے، اپنے اساتذہ کی ان پیرامیٹر پہ تربیت کرتے، اپنے سلیبس کو تبدیل کرتے، اسٹوڈنٹس کو وہ معیار مہیا کرتے، والدین کو اس پروسیس میں انوالو کرتے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ سب کچھ اکیلا ہم طلبہ کو اگر کہیں تو یہ میرے خیال بالکل غلط بات ہوگی۔ اس میں تینوں اسٹیک ہولڈر شامل ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ دار حکومت وقت ہے، دوسرے والدین ہیں، تیسرے رول آ جاتا ہے اساتذہ کا۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نقطے پہ کوئی نہ کوئی ضرور اس کردار کا ایسا رول ہے جو کہ اس سسٹم میں اپنا رول ادا نہیں کر پایا۔ تو پہلی بات ہم لیتے ہیں حکومت کی۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو اب ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے۔ اب ہم اپنے جی ڈی پی کا دیکھیں تو 2.4% ہم بچوں کی تعلیم کیا سارے تعلیمی اخراجات پر تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 2.4 خرچ کرتے ہیں، اور دنیا میں ہم انسانی ترقی پر اخراجات کرنے والے 176ویں نمبر پر ہیں۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ تعلیم ہماری پریورٹی ہے ہی نہیں، اور جو یونائٹڈ نیشن کے جو نہیں، جب یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نہیں، وہ جب سے الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں وہاں ان کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں، تو آپ کیوں نہیں پھر میں اس کی طرف بالکل آؤں گا کہ دیکھیں ہم جب دنیا میں انسانی ترقی پر اور اتنے کم لیول پہ آتے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں ہم سے پیچھے صرف افغانستان ہے۔ اب یہ ہماری سوچ اور ہماری پالیسیوں کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا ہمیں کہاں دیکھ رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن میں آتے ہیں، دیکھیں ان کو کوئی مینیفیسٹو نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سر دیکھیں آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں نا آپ، اور یہ ایجوکیشن جو ہے بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایک رائٹ موجود ہے کہ بچوں کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب رائٹ پورا نہیں ہوتا بچوں کا، باقی کوئی مسئلہ ہو آپ بھاگے آتے ہیں سڑکوں پہ، بڑے وہ پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں، تو کیا ایجوکیشن کے حوالے سے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو غفلت برتی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کی تنظیم آپ کی این جی او نہیں آ سکتی؟ بالکل ایک بڑا مثبت سوال اٹھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 25A میں تھا کہ حکومت یہ ذمہ داری بنیادی ضروریات کی طرف یہ ذمہ داری اٹھائے گی کہ 5 سال سے 16 سال کے بچوں کی تعلیم کا مفت انتظام کرے گی، لیکن آج 5 سال ہونے کو ہیں 2010 سے لے کے اب تک یہ جو پیرامیٹرز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، یہ پوری نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت غیر آئینی اقدامات کی مرتکب ہو رہی ہے کہ 56% بچے پرائیویٹ سکولوں میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے اب فری ایجوکیشن کا کیا کنسیپٹ ہے، میکینزم بھی موجود نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ ادارے بالکل آواز سر وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو جاتے ہیں نا بچے، وہ انڈیا کے بچے ہیں، وہ اسرائیل کے بچے ہیں، بچے ہمارے نہیں ہیں، وہ پاکستانی بچے نہیں ہیں۔ آپ کتابیں فری دے رہے ہیں گورنمنٹ کے بچوں کو، تو ان کو بھی دیں ان کو۔ اچھا یہ ملک صاحب، یہ پتہ کیا ان کی اینکیں جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں نا، یہ پرائیویٹ اسکولوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں پرائیویٹ اسکول کا لفظ آ گیا بس یہ جناب عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ تو خدا کے بندے ان کو بتانے کی ضرورت ہے 80% وہ اسکول ہیں جو گلی محلوں میں واقع ہیں، جو 200 400 500 فیس لے رہے ہیں، اور یہ جن اسکولوں کو دے کے یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ صرف 5% یا 10% ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ان حکمرانوں کے، ان اشرفیہ کے، ان مخصوص لوگوں کے ایجنڈے میں تعلیم کا کہیں کھانا ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم کو کوئی ایویلویٹ بھی نہیں کرتے، صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ سڑکیں بنتی نظر آنی چاہیے۔ بھائی سڑکیں انسانی ترقی نہیں ہوتی، یہ تو ایک انسانی ترقی جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے ہے۔ صحت، انوائرمنٹ، نیوٹریشن، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ اس کی طرف کوئی وہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ایسے یہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے تمہارے ہیں ہی بچے نہیں ہیں، جب ان کو وہ کھاتے میں نہیں لاتے، کسی کھاتے میں نہیں لاتے، تو ان کے لیے کیا اقدامات کریں؟ یہ اندھے اور بہرے حکمران ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ترقی کریں، لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں ملیں، صحت کی ملے، صاف پانی پینے کی ملے، خوراک ملے، روزگار ملے۔ یہ ایجنڈا تو ہے ہی نہیں، یہ ہمارے اصل میں تو نمائندے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو مخصوص لوگ ہیں، ایک اشرفیہ کا گروپ ہے، مخصوص لوگوں کا یہ ایک کلب بنایا ہوا ہے پارلیمنٹ کو، جس میں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ اگر عوام کے لیے کچھ کرتے ہوتے تو آج 8285 اسکولوں میں بجلی ہوتی۔ 8285 اسکول ایسے ہیں پاکستان میں جو بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔ سر بجلی کوئی نہیں ہے، چار دیواری کوئی نہیں ہے، واش روم کوئی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ ایک استاد
جب وہاں اسکول میں ہوگا، جس ادارے پہ بچے ہی نہیں ہوں گے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ لہٰذا ہم اس بورڈ پر اساتذہ کو اتنا مورد الزام نہیں ٹھہراتے، کیونکہ اساتذہ کو تو ہم نے چلو اساتذہ ڈال رکھا ہے، مورد الزام تو نہیں ٹھہراتے، بہرحال ایک اسکول کا کردار تو ہے نا، آخری کھاتے میں ڈال رکھا ہے جن کو ہم کہیں بھی جاب نہیں ملتی ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹیچر لگا دو۔ ٹھیک ہے محسن صاحب، ماشاءاللہ آپ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور علاقے میں آپ کا ایک نام بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ والدین یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جو اسکول ہے، پہلے جب اسکول ہوا کرتے تھے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ انہوں نے کوئی اپنا نامن کلیچر بنایا ہوا تھا، کوئی پلاننگ کی ہوتی تھی۔ اب جو اسکول چل رہے ہیں بس وہ پیسہ کمانے کی طرف ان کا دھیان ہے، بچوں کی تربیت کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، وہ بھی بس عجیب ہی تعلیم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تربیت ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو چاہیے کہ وہ بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی طرف توجہ دیں، یہ شکایت آ رہی ہے کہ اب آپ لوگ اسکولوں والے خاص طور پہ پرائیویٹ والے جو ہیں وہ دھیان نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ جو سکولز ہے پرائیویٹ، یہ وہ والی تعلیم نہیں دے رہے۔ آکسفورڈ کی تعلیم دے رہا ہے ایک ایلیٹ کلاس، اس کے 20% یا 10% سکولز وہ ہیں، 70 to 80% سکولز وہ ہیں جو عام تعلیم کو پریویل کر رہے ہیں۔ ان کے جتنے سورس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ ماشاءاللہ اسی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے ان چیزوں کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو بچے ہیں ان کو ہم اپنی اسلامی روایات روشناس کروا رہے ہیں؟ جی ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ تربیت کو استوار کرنا، ان روایات کو دینا، وہ سلیبس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا گورنمنٹ وہ سلیبس ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے؟ آپ کا مقصد کہنے کے یہ کہ کتابوں کے اندر جو مٹیریل ہے، جو کانٹینٹ ہے، وہ عجیب قسم کا ہے، وہ تو بچوں کو سیکولر بنا رہا ہے، وہ بچوں کو جو ہے وہ آپ نے پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ کے نام پہ لیا، ایک قومی نظریہ دیا، وہ نظریہ کہاں پر ہے؟ وہ چیز کہاں پر ہے؟ اب آکسفورڈ کا سلیبس لے، اس کی کیا ہے؟ 3 کیٹیگریز انہوں نے بنا دی ہوئی ہیں۔ ان تینوں کیٹیگریز میں ہم وکٹر پڑھا رہے ہیں، ایلن پڑھا رہے ہیں، ایلس پڑھا رہے ہیں، جوشوا پڑھا رہے ہیں، محمد بن قاسم کدھر ہے؟ محمود غزنوی کدھر ہے؟ صلاح ایوبی کہاں پر ہے؟ بالکل صحیح۔ بچوں کو جب ہم ہسٹری کو روشناس نہیں کروائیں گے، بچوں کو جب ہم ان کے کردار، ان کے افکار سے روشناس نہیں کروائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے انجم صاحب کہ ہم ان سے وہ رزلٹ لیں؟ ہم یہ کہیں کہ یہ وہ روایات نہیں لے رہے، وہ تعلیم و تربیت نہیں ان کی ہو رہی۔ پھر ہر پیرنٹس، پہلے والدین آتے تھے، وہ بچے کو حوالے کرتے تھے ٹیچر کے، وہ کہتے تھے یہ بیٹا، بچہ، بچی یہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو پڑھائیں۔ اب والدین اتنے کانشیس ہو چکے ہیں کہ وہ ٹیچر کے ساتھ ہر معاملات میں انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون دین انہیں آ کے پڑھائی کے ٹپس بھی دیتے ہیں، یہ آپ اس بچے کو اس طرح پڑھائیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب اگر 40 بچوں کی کلاس ہے، 30 بچوں کی کلاس ہے، ہر بچے کو 35 منٹ کے پیریڈ میں لہذا نہیں پڑھایا جا سکتا۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ ادارہ نہیں ٹھیک، ہم یہ ادارے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ادارہ 600 700 800 فیس لے رہا ہے، ایک ادارہ 2500 3000 4000 فیس، 10,000 تک فیس، 20,000 تک، جہاں تک بھی جاتی ہے۔ اب اس کے ظاہر ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس کچھ اور ہوں گی، اس کے ساتھ وہ پھر اسی طرح کے ٹیچر بھی پرووائڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ٹیوشن کے لیے بھی کام دیا جاتا ہے، تو ڈفرینس تو خود آ جاتا ہے۔ تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جناب ڈاکٹر رشید صاحب، ماشاءاللہ آپ اس حوالے سے ایک نام ہے آپ کا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ پہلے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ بچوں کو کوئی بھی کوئی خرابی دیکھتے بچوں کے کردار کے حوالے سے تو ان کو سمجھاتے تھے، بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح کھانا کھاتے ہیں، آتے ہوئے جناب پہلے سلام کرے، بلکہ سلام کوئی جو نہیں کیا کرتا تھا اساتذہ واپس بھیج دیتے تھے، انہوں نے جاؤ ادھر دروازے پہ، پھر جا کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اور پہلے سلام کر کے اندر آؤ، یہ ایک طریقہ کار تھا، اور پوچھا کرتے تھے ہاں بھائی آپ میں سے کون جا کے سلام کرتا ہے، کون آتا ہے، ماں باپ کی کون بات مانتا ہے، یہ وہ اساتذہ جو ہے وہ ایک بہترین سورس ہوا کرتے تھے بچوں کی تربیت کا۔ اب صرف وہ تعلیم دے رہے ہیں، تربیت نہیں دے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں اس کا اپنی گفتگو کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عاجزانہ انداز میں گزاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات پہ فخر فرمایا
انما بعثت معلما، ماشاءاللہ، بے شک مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے۔ اور استاد ایک رول ماڈل ہے۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے، کیا بات، یہ وارث ہیں۔ استاد، ٹیچر یہ ایک رول ماڈل ہے۔ آج ایک ٹیچر جو ہے بچوں سے فری ہے۔ آج ٹیچر نے اپنے کردار کو، اپنی رسپیکٹ کو گنوا دیا ہے۔ ٹیچر آگے کام کرتا تھا آنر کے لیے، ملک کے لیے، دین کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے۔ اب جو ٹیچر ہے نا وہ صرف مال کے لیے کر رہا ہے، دے آر منی میکر۔ اور یہی وجہ کہ جب ہم ریئل چیز کو، نیچر کو چھوڑ دیں گے اور مادہ پرستی کو لیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ آج دیکھیں نا، آج وہ لوگ کہتے ہیں جی میں ٹاٹ کے اسکول کا پڑھا ہوں۔ بھئی ٹاٹ معیار نہیں ہے، وہ دور میں آ رہا ہے، وہ ٹیچر میں آ رہا ہے، ہاں، کہ جس نے اپنے منصب کو پہچانا تھا کہ میرے پر منصب کیا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، میں نے بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنی ہے۔ آج آپ ٹیچر کا لباس دیکھیں، ٹی شرٹ ہے، زین ہے، ایسے عجیب عجیب لباس۔ میں اکثر میرا یہ اختلاف اپنے ٹیچر سے ہوتا ہے، بھئی آپ ایک ٹیچر کا ایک مقام ہے، آپ ڈریس پینٹ پہنے، ٹھیک ہے، پینٹ کو ہمیں اختلاف نہیں ہے، اس سے یہ لباس ہے، لیکن کم از کم آپ ڈریس پینٹ پہن کے آئیں کہ آپ میں اور بچے میں کوئی فرق نظر آئے۔ اور پھر ہمارے یہاں تھارولی پڑھنے کا بڑا فقدان ہے، سلیکٹو اسٹڈی ہے، ٹوٹل سلیکٹو اسٹڈی چل رہی ہے۔ ٹیچر بھی سلیکٹو اسٹڈی سے آگے آیا ہے، آج وہ بھی تھارولی نہیں پڑھ کے آیا اور وہ بچوں کو بھی تھارولی نہیں پڑھاتا۔ بچوں میں جو روب تھا، جو مقام تھا، وہ ٹیچر کا وہ مقام اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں لیا کہ میرے ذمہ کتنا بڑا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں قرآن دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، قرآن کے مرہون منت ہے۔ آپ فزکس لیں، کیمسٹری لیں، میتھمیٹکس لیں، بایو لیں، کچھ بھی لیں، سب کا سب ماخذ قرآن مجید ہے۔ بالکل، بلکہ قرآن پاک میں 550 سے زائد بار یہ ارشاد ربانی ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، یہ زمین پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، میں نے یہ کس طریقے سے بنائے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، ہم جو ہے وہ ہمارے تو بعض معذرت کے ساتھ مولانا کہتے ہیں نہیں سائنس نہیں پڑھنی ہے جناب، یہ تو میں تو اس کو جہالت کہوں گا یہ۔ اور دیکھیں پھر ہم نے عزت کو ڈھونڈا موبائل میں، ہم نے عزت کو ڈھونڈا کمپیوٹر میں، ہم نے عزت کو ڈھونڈا بڑے خوبصورت اور اچھے لباس میں۔ اصل میں جو عزت ہے اس منصب میں عزت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ منصب عطا فرمایا، یہ منصب بہت اونچا ہے۔ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے۔ آج ہم اپنے منصب کو بھول چکے ہیں۔ آج موسٹلی ٹیچر بچوں سے ریزرو نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں سے جب ریزرو نہیں ہوں گے، بچوں کے ساتھ فری ہوں گے، وہاں پہ استاد اور شاگرد کا جو مقام ہے، جو امتیاز ہے، جو ڈفرینس ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر نالج بھی پھر جاتا ہے۔ ملک صاحب، آپ چونکہ آپ کا تعلق این جی او سے ہے، میں آپ کے بارے میں تو بالکل اوپنلی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستانیت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اپنی این جی او کو استعمال کیا، اور واقعی جینین جو رائٹس ہیں ان کے لیے کیا۔ لیکن کیا کہیں کہ آپ کے کچھ بہن بھائی این جی اوز جو وہ رن کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں جو اخلاقی تربیت ہے اس کی طرف تو وہ توجہ نہیں دینا چاہتے، البتہ جنسی تعلیم کی طرف توجہ ضرور دینا چاہتے ہیں، اور وہ جنس کو ایک رائٹ کے طور پر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو جنسی حق ہے وہ ہمارے نوجوانوں کا موجود ہے، چاہے وہ ناجائز ہو چاہے وہ جائز ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو بےراروی پھیلی ہے، جو فحاشی پھیلی ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ این جی اوز کا بھی کردار ہے، جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بظاہر نعرہ تو یہی لگاتی ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ جو ہے وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی لائنز میں نے بات کی ہے۔ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، کوئی سچ کہنا، اس سے بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ والنٹیئرز کا ہے، ہم ڈونیشن بیسڈ والے نہیں ہیں، ایجنڈا گروپ نہیں ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اصلاح کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ کسی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو فورن فنڈڈ ہیں،
وہ مغربی ایجنڈا جب آتا ہے تو وہ انہی کے پیرامیٹر کے اندر اندر کام کرتے ہیں اور انہی کو اس سے پیسہ ملتا ہے، چونکہ وہ ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، اور امپلائیز کو جب مالک کہتا ہے کہ اس چیز کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے خاموش ہو تو خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا تدارک کرنا بھی، ان پہ بھی واچ ڈاگ کا کردار ہوتا ہے نا، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ادارے بنے ہیں، رجسٹرڈ ہوئے ہیں، کیا وہ ان کے پیرامیٹر میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پھر ان کو بند کر دینا، ان کا NOC کینسل کرنا، یہ بالکل چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جو کہ حکومت وقت اپنا کردار ادا نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ پھر اس قسم کے ادارے آ کر پریشرائز کرتے ہیں لیجسلیشن میں، حکومتوں کی پالیسیوں میں، پھر جو فورن جو ہوتے ہیں لوگ وہ آ کر انٹرفیئرنس کرتے ہیں، جس سے کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور ہم اپنے معروضی حالات کو دیکھے بغیر مغرب کی چیزوں کو جب یہاں پہ امپلائی کریں گے، یہاں پہ اس کے رول اینڈ ریگولیٹر اپلائی کریں گے تو اس کا پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو آئے گا. جیسا کہ ہم نے فاٹا میں دیکھا، ناردرن ایریاز میں، کہ ہم نے جب ان کو کلچر کو توڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے ریئیکشن دیا، ایسا سیویئر ریئیکشن دیا کہ پولیو جیسی قیمتی ادویات بھی، ایک مہم بھی اسی ناکامی کا شکار ہوئی کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ایسا ایجنڈا انوالو ہے. جیسے ڈاکٹر شکیل افریدی کا نام آیا تو لوگوں نے بالکل اس پہ ریئیکشن دیا، ہمارے علماء نے دیا. اگر ہم ایسے اچھے کام اپنی کمیونٹی کو انوالو کر کے، اپنے ہر بندہ تو برا نہیں ہوتا، اپنے علماء کو، زعماء کو، جو ہمارے بڑے مجید علماء ہیں جن کا لوگ احترام کرتے ہیں، ان کو انوالو کریں تو شاید پھر ہم اپنے معاشرے کو اچھے پیرامیٹر پر یا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب ہم بات ہی غیروں کی کریں گے، جن کو لوگ شکوک و شبہات سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں، کبھی زندگی میں ماضی میں ہمارے کام نہیں آئے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے رزلٹ بھی برے ہوں گے. اور جو پھر آپ کا جو سوال ہے اس کا پھر یہی جواب ہوگا، ہاں ایسے ادارے، ایسے اسٹیک ہولڈر، میڈیا کے لوگ، سول سوسائٹی کے لوگ، اور بڑے ادب کے ساتھ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں جن کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، محقق ہیں، دانشور ہیں، یہ سوسائٹی کو یہ بناتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ طاقت کے زور پر یا پیسے کی چمک کے زور پر یا فورن ایجنڈے کے زور پر اپنے معاشرے کو بدل پائیں گے تو یہ ناممکن ہے. اور پھر ایسے معاشروں میں جہاں پہ طاقتور طبقے ملک صاحب آپ کی بات یہیں سے شروع کریں گے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، تو ناظرین لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک.